الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 18ویں تراویح ہوگی۔ اس میں ہم سورہ عنکبوت کا بقیہ حصہ یعنی بقیہ 3 رکوع 25 آیات سنیں گے۔ اس کے بعد بالترتیب سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ مکمل سنیں گے اور سورہ احزاب کے 3 رکوع یعنی 30 آیات سنیں گے۔ ان صورتوں کے مضامین پیش کیے جاتے ہیں تاکہ صورتوں کو تراویح میں سنتے ہوئے مضامین ذہن میں رہیں۔ سورہ عنکبوت کا جو حصہ آج پڑھا گیا ہے اس کے آغاز میں اللہ تعالی نے نماز کی اہمیت اور اثر انگیزی کو بیان کیا ہے۔ فرمایا، نماز قائم کرو، یقیناً نماز برے اور فحش کاموں سے روکتی ہے۔ یہ نماز کا جوہر حقیقی ہے۔ نماز دراصل بندے اور اللہ کے درمیان ایک ایسا تعلق ہے جس میں تمام حجابات مٹ جاتے ہیں اور بندہ اپنے خالق و مالک کے سامنے عاجزی کے ساتھ ہاتھ باندھے کھڑا ہو جاتا ہے، پھر رکوع اور سجدے میں جھکتا اور گرتا ہے اور اپنے رب سے مسلسل ہم کلام رہتا ہے۔ اگر پڑھے جانے والے الفاظ کے معنی پر غور کیا جائے تو واقعتاً نماز زندگی میں انقلاب برپا کر دیتی ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی روایت جو ابن ابی حاتم نے نقل کی ہے، اس کا مفہوم یوں ہے، جسے اس کی نماز نے برے اور فحش کاموں سے نہ روک دیا، اس کی نماز حقیقی نماز نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں، جس کی نماز نے اسے فحش کاموں سے نہ روکا، اس کی نماز نے اسے اللہ سے اور زیادہ دور کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کو محض ایک ورزش کے طور پر ادا کر لینا نہ مطلوب ہے، نہ نماز کی روح کے مطابق ہے۔ نماز زندگی کا تزکیہ کرتی ہے اور ایک حقیقی نمازی فحاشی و برائی سے نہ صرف مجتنب رہتا ہے بلکہ اس سے متنفر ہو جاتا ہے۔ آج ہماری نمازیں بے اثر اس لیے ہو گئی ہیں کہ ہم نماز کی روح تک نہیں پہنچ پاتے۔ تارکین نماز کو نماز کی دعوت دینا فرض ہے اور جو یہ کام کرے یقیناً بڑے اجر کا مستحق ہے، لیکن اس کے ساتھ نمازیوں کو نماز کے مغز اور ثمر تک پہنچنے کی کوشش کرنا اس سے بھی زیادہ اجر کا باعث ہے۔ اہل کتاب تک دعوت پہنچانے اور عمدہ طریقے سے اس کا اہتمام کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ان کے اور ہمارے درمیان جو مشترکات ہیں ان کو بنیاد بنا کر مکالمے کی راہ نکالی جا سکتی ہے۔ اہل کتاب میں سے ہر دور میں کچھ لوگ قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی سعادت حاصل کرتے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 47 میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ منکرین حق بار بار مطالبہ کرتے تھے کہ انہیں معجزات دکھائے جائیں۔ اللہ نے فرمایا کہ سابقہ انبیاء کے معجزات تو ان کی زندگیوں تک محدود رہے، پیغمبر جب دنیا سے اٹھ گئے تو معجزات بھی اٹھا لیے گئے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، اس لیے ان کو معجزہ بھی ایسا عطا کیا گیا ہے جو قیامت تک زندہ اور مربوط رہے گا۔ یہ معجزہ خود قرآن مجید ہے اور اس کی آیات ہیں، یہ لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں۔ یہ بات آیات نمبر 49 تا 51 میں بیان کی گئی۔ قرآن مجید کے معجزات کی کوئی حد نہیں، اس کا غیر مبدل اور تحریف سے پاک ہونا بھی معجزہ ہے۔ اس کے مضامین میں کوئی تضاد نہ ہونا اس کی وسعت شان ہے
اور یہ بھی زندہ معجزہ ہے کہ اتنی ضخیم کتاب ہزاروں نہیں لاکھوں انسانوں کے سینوں میں محفوظ ہے۔ دنیا کی کسی چھوٹی سے چھوٹی کتاب کے بھی دنیا میں 1000 حفاظ کبھی نہیں پائے گئے، جبکہ اس ضخیم کتاب کے حفاظ ہر دور میں لاکھوں سے متجاوز رہے ہیں۔ خوبی کی بات یہ ہے کہ اس کتاب کو وہ لوگ بھی حفظ کر لیتے ہیں جن کی مادری زبان عربی نہیں ہے۔ بچے، بوڑھے اور خواتین یکساں اس اعزاز سے نوازے جاتے ہیں۔ بعض محققین کے مطابق اس وقت دنیا میں کم از کم 80 لاکھ لوگوں کے سینوں میں قرآن مجید محفوظ ہے، اور یہ تعداد روز افزوں ہے۔ اس سورہ میں ہجرت کی طرف اشارہ ہے۔ آیت نمبر 56 میں ارشاد فرمایا، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے، بس تم میری ہی بندگی بجا لاؤ۔ اگلی آیت میں حکم ہوا کہ موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، موت تو ہر متنفس کو آئے گی، پھر تم سب ہماری طرف پلٹا کر لائے جاؤ گے۔ آیت نمبر 60 میں ارشاد ہے، کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، تمہارا رازق بھی وہی ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ گویا ہجرت کرنے میں جو چیزیں مانع ہوتی ہیں ان سب کی نفی کر دی۔ گھر بار کی محبت، اجنبی ماحول کی تنگیاں اور اس کی مشکلات تصور میں آتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان دیکھے راہوں پر قدم اٹھانے اور انجانے مقامات کی طرف رخت سفر باندھنے میں دیگر مشکلات کے علاوہ خطرہ جان بھی ہوتا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنا گھر بار، کام کاج اور کاروبار اور اثاثہ جات سب کو ترک دینے کے نتیجے میں بھوک اور افلاس کا خدشہ بھی لاحق ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو ان سب کے بارے میں مطمئن کیا کہ تم کوئی فکر نہ کرو، اللہ تمہارے لیے ہر چیز کا اہتمام فرما دے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق تمام انعامات سے نوازا۔ انہوں نے جس چیز کی قربانی دی، اللہ نے اس سے زائد ان کو عطا فرمایا۔ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارنے والوں کو سرزنش کی گئی ہے کہ جب مشکل بن جاتی ہے، کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے اور تمام امیدیں دم توڑ جاتی ہیں تو خالص نیت سے اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں۔ پھر جب خطرہ ٹل جاتا ہے تو اپنے شرک کی ڈگر پر واپس چلے جاتے ہیں۔ حرم مکی میں حاصل امن و امان کو بھی اللہ نے اپنی نعمت کے طور پر اہل مکہ کے سامنے پیش کیا ہے اور فرمایا ہے کہ باطل پر تم ایمان رکھتے ہو اور اللہ کی نعمتوں کے ناشکرے بنتے ہو۔ سورت کے آغاز میں ایمان و آزمائش کا تذکرہ ہوا تھا جو لازم و ملزوم ہے۔ سورت کے آخر میں اللہ نے اس کو یوں سمیٹا ہے کہ سورت کا آغاز اور انجام آپس میں بالکل مربوط ہو گئے ہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ کوزے میں دریا کو بند کر دیا گیا ہے۔ فرمایا جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہم اپنے راستہ دکھائیں گے، اور یقیناً اللہ نیکوکاروں ہی کے ساتھ ہے۔ گویا ایمان و آزمائش میں ثابت قدمی رکھنے والے کبھی بے یار و مددگار نہیں ہوں گے۔ دشمن ایک راستہ بند کرے گا تو ان کا کارساز 10 اور راستے ان کے سامنے کھول دے گا۔ یہ سورہ عنکبوت کے مضامین تھے۔ اس کے بعد آج ہم سورہ روم سنیں گے۔ سورہ روم مکی سورت ہے۔ پہلی آیت میں لفظ الروم آیا ہے جس سے یہ نام ماخوذ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور نبوت میں یہ سورت نازل ہوئی، جس دور میں قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی تھی اور بعض تنگ نظر معاندین و محاسدین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درپے آزار ہو گئے تھے۔ اس دور میں روم اور ایران کی لڑائی جاری تھی جو گزشتہ کئی سالوں سے انسانیت کی تباہی اور ملکوں کی بربادی کا ذریعہ بن چکی تھی۔ روم اور ایران آپس میں روایتی طور پر حلیف رہے ہیں۔ ایک طویل عرصے تک یہ دونوں سپر قوت ہونے کا دعوے دار تھے۔ اپنی اپنی قوت کا اظہار کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً موقع پا کر ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے تھے۔ اس سورہ میں اس وقت کی برپا جنگ کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے اور ایک بہت اہم پیشین گوئی بھی فرمائی گئی ہے۔ اس جنگ کا پس منظر یہ تھا کہ 600 عیسوی کے لگ بھگ قیصر روم ماریس کی حکومت کا تختہ الٹ کر فوکاس نامی جرنیل تخت پر قابض ہو گیا۔ اس نے قیصر اور اس کے پورے خاندان کو بڑی بے دردی سے قتل کیا۔
رومی ریاست میں خوف و ہراس اور مایوسی کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ ایران کا کسریٰ خسرو پرویز حملے کے لیے بہانہ تلاش کر رہا تھا۔ اس موقع کو غنیمت جا کر اس نے اعلان جنگ کر دیا۔ اس کا موقف یہ تھا کہ فوکاس اس کا محسن اور اس کے لیے بمنزلہ باپ تھا۔ تخت نشینی کے معاملے میں اس نے اس کی حمایت کی تھی۔ اب اس پر ظلم کا بدلہ لینا اس کا اخلاقی فرض ہے۔ چنانچہ 603 عیسوی میں ایران نے روم پر حملہ کر دیا۔ جنگ میں رومیوں کو پے در پے شکستیں ہوتی چلی گئیں۔ ایرانیوں نے سلطنت روما کے بیشتر حصوں کو تہس نہس کر ڈالا۔ ادھر رومی سردار جرنیل کے مظالم سے نالاں تھے اور پے در پے شکستوں کی وجہ سے عوام میں غم و غصہ پایا جاتا تھا۔ ایسے میں جرنیل کے خلاف اندرونی بغاوت ہوئی اور اسے قتل کر دیا گیا۔ یہ سن 610 عیسوی کا واقعہ ہے۔ اس سال آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم اثر قیصر روم ہرقل تخت نشین ہوا۔ اس نے خسرو پرویز کو پیغام پہنچایا کہ ظالم کیفر کردار کو پہنچ گیا ہے، اب آپ جنگ بندی کر دیں۔ لیکن خسرو پرویز نے محض ایک بہانہ بنایا تھا۔ اس کے پیش نظر تو ہوس ملک گیری کی تکمیل تھی۔ اس دوران میں یہ جنگ مسیحیت و مجوسیت کی جنگ بنا دی گئی۔ ایرانی دمشق فتح کرنے کے بعد بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ شہر میں 90,000 عیسائی قتل کیے گئے، مقدس کلیساؤں کو تباہ کر دیا گیا اور عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق جس صلیب پر عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی لگایا گیا تھا وہ چھین کر مدائن پہنچا دی گئی۔ ہر قل کے نام بیت المقدس سے لکھے گئے خط میں خسرو پرویز کا لب و لہجہ یہ تھا: سب خداؤں سے بڑے خدا، زمین و آسمان کے مالک خسرو کی طرف سے اس کے کمینہ اور بے شعور غلام ہرقل کے نام، تو کہتا ہے کہ تجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے، کیوں نہ تیرے رب نے یروشلم کو میرے ہاتھ سے بچا لیا۔ ان الفاظ سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ خسرو رعونت کے کس مقام پر تھا۔ اسی دور میں جب ایرانی فوجیں مزید پیش قدمی کر رہی تھیں، مکے میں بھی حق و باطل کی کشمکش جاری تھی۔ قریش مکہ خود کو ایرانیوں کے قریب سمجھتے تھے اور مسلمانوں کو عیسائیوں کے ہم نوا گردانتے تھے۔ قریش خوشیاں منا رہے تھے اور مسلمانوں کو دھمکیاں دے رہے تھے کہ جس طرح ایرانی آتش پرست رومی عیسائیوں کے مقابلے میں کامیاب ہو رہے ہیں، اسی طرح ہم تمہیں ملیا میٹ کر دیں گے۔ اسی زمانے میں سورہ روم نازل ہوئی اور اس کے آغاز ہی میں فرما دیا گیا: الف لام میم، رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب آ جائیں گے۔ اللہ ہی کا اختیار ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور یہ وہ دن ہوگا جب کہ اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے۔ اللہ نصرت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے اور وہ زبردست اور رحیم ہے۔ یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہ بات آیات 1 تا 7 میں بیان کی گئی۔ ان آیات میں مسلمانوں کے غلبے کی نوید بھی سنائی گئی ہے اور شکست خوردہ رومیوں کے بھی ایران پر غلبہ پانے کی پیشین گوئی کی گئی ہے۔ قریش مکہ نے یہ آیات سن کر خوب مذاق اڑایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے قریش کے ایک سردار ابی بن خلف نے بات کی اور کہا کہ تمہارے صاحب نے ایک نیا گل کھلایا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ اللہ کے نبی جو کچھ کہتے ہیں اللہ کے حکم سے کہتے ہیں، اور وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ ضرور ہو کر رہے گا۔ شرط لگانے پر ابھی تک اسلام میں پابندی نہیں لگی تھی۔ ابی بن خلف نے کہا آؤ میرے ساتھ شرط لگاؤ، اگر 3 سال کے اندر رومی غالب آ گئے تو میں تمہیں 10 اونٹ دوں گا، ورنہ 10 اونٹ تم کو دینے ہوں گے۔ شرط لگ گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو فرمایا کہ الفاظ میں فی بدء سنین ہے، اور بدء کا اطلاق 3 سے 9 تک ہر ہندسے پر ہوتا ہے، لہذا شرط میں یہ مدت 9 سال کرو اور اونٹ بڑھا کر 100 کر دو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی سے بات کی تو وہ اور خوش ہو گیا۔ اس کے خیال میں 9 سال تک کیا صدیوں میں ان کے اٹھنے کے امکانات نہیں ہیں۔ اس نے بخوشی 100 اونٹ کی شرط اور 9 سال کی مدت طے کر لی۔
اسی عرصے میں جب ہرقل کو خسرو پرویز کا خط ملا تو اس نے تخت یا تختے کا فیصلہ کر لیا۔ افریقہ کی جانب سے خود فوجوں کی کمان کرتا ہوا ایرانیوں کے مقابلے پر نمودار ہوا۔ یہ 623 عیسوی کی بات ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے جا چکے تھے۔ ہرقل کی کمان میں رومی فوجوں کو پہلی ہی جنگ میں فتح ملی، اور اس کے بعد فتوحات کا ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ 2 سال میں اپنے تمام علاقوں سے رومیوں کو پسپا کرنے کے بعد ہرقل اپنی فوجوں کو ساتھ ایرانی علاقے آذربائیجان میں داخل ہو گیا۔ زرتشت کی جنم بھومی ارمیا کو تباہ کر دیا گیا اور ایرانیوں کے سب سے بڑے آتش کدہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ قرآن کا معجزہ اور اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ یہی سال تھا جب بدر کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کن فتح نصیب ہوئی۔ بضع سنین کی مدت کے اندر دونوں پیشین گوئیاں پوری ہوئیں۔ 628 عیسوی میں خسرو پرویز کے خلاف گھر میں بغاوت نمودار ہوئی اور اس کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ ابی بن خلف، جس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرط لگائی تھی، بدر کے میدان میں قتل ہو چکا تھا۔ اس کے بیٹوں کو لوگوں نے یاد دلایا کہ ان کے باپ نے ایک شرط لگائی ہوئی تھی جس میں حالات نے اس کے خلاف فیصلہ صادر کر دیا ہے۔ چنانچہ ابی بن خلف کے ورثاء نے شرط کے مطابق 100 اونٹ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حربی کافروں سے اونٹ لے لیے گئے، لیکن چونکہ جوئے اور شرط کی حرمت کا حکم آ چکا تھا، اس لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم ملا کہ وہ یہ اونٹ غربا میں تقسیم کر دیں۔ اس صورت میں توحید کو محکم دلائل سے ثابت کیا گیا ہے اور شرک کو فطرت کے خلاف اور پوری کائنات سے متصادم و متضاد قرار دیا گیا ہے۔ آخرت کا یقینی ہونا مختلف دلائل سے ثابت کیا گیا ہے اور منکرین آخرت کو اندھے پن سے پلٹ آنے کی تلقین کی گئی ہے۔ آیت نمبر 9 اور 10 میں انسانوں کو ان کی اپنی ہی تاریخ اور رونما ہونے والے اہم واقعات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ اس کا لب لباب یہ ہے کہ اللہ کے خلاف بغاوت کرنے والے کتنے ہی طاقتور ہو جائیں، بالآخر اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے اور وہ تباہی کے گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ یہ واقعات عبرت کے لیے بیان کیے جاتے ہیں، نہ کہ تاریخ نویسی کے لیے۔ آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 28 تک مسلسل آفاق و انفس میں پھیلی ہوئی اللہ کی آیات کو بیان کیا گیا ہے۔ خالق حقیقی کی قدرت کاملہ زمین و آسمان کی تخلیق سے لے کر دن رات اور صبح و شام کی آمد و رفت تک انسانوں کی توجہ کی مستحق ہیں۔ خود انسان کی اپنی تخلیق اور اس کی افزائش نسل، رنگوں اور زبان کا اختلاف، رات کی نیند اور دن کی تگ و تاز سبھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ بجلی کی چمک، گرج اور کڑک، بادلوں کا پورا نظام اور اس میں پنہا نفع و نقصان، آسمان کا بغیر ستونوں کے اپنی جگہ پر قائم رہنا اور زمین کا بچھونے کی صورت انسانوں کی خدمت کے لیے بچھایا جانا، سب ہی نگاہ عبرت رکھنے والوں کے لیے ایمان افروز نشانیاں ہیں۔ اللہ کا دین دین فطرت ہے اور ہر انسان کو اللہ نے فطرت پر پیدا کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں جو متفق علیہ ہے فرمایا گیا کہ ماں کے پیٹ سے ہر بچہ اصل انسانی فطرت پر دنیا میں آتا ہے، پھر اس کا ماحول اور ماں باپ اسے عیسائی، یہودی یا مجوسی وغیرہ بنا ڈالتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہر جانور کے پیٹ سے صحیح اور سالم جانور پیدا ہوتا ہے۔ کسی جانور کا بچہ بھی کٹے ہوئے کان لے کر پیدا نہیں ہوتا۔ بعد میں مشرکین اپنی جاہلانہ توہم پرستی کی بنیاد پر اس کے کان کاٹ دیتے ہیں۔ دین فطرت خالص توحید، عدل و احسان اور نیکی پر کاربند ہو جانے اور ظلم و فساد، فحاشی و منکر اور نفس پرستی کی نفی کا نام ہے۔ اللہ کا ہر نبی یہی تعلیم لے کر آیا اور ان تمام تعلیمات کی تکمیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی، جن کی کتاب قرآن مجید اور جن کی سنت مطہرہ انسانیت کی امامت اور رہنمائی کے لیے قیامت تک کفایت کرتی ہے۔ انسان کی عجیب حالت ہوتی ہے، مشکل اور تکلیف میں اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، لیکن آرام اور راحت میں اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اس طرف آیت نمبر 33 سے لے کر 37 تک روشنی ڈالی گئی ہے۔
زکوٰۃ و صدقات کو انسانی خوبی کے ساتھ ساتھ مال کی افزائش کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے، جبکہ سود کو رذالت نفس کے ساتھ ساتھ مال کے نقصانات کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ آیت نمبر 14 میں اس فساد کا ذکر ہے جو روم و ایران کی جنگ کے دوران خشکی اور تری میں پھیل گیا تھا، اور یہ آیت اتنی جامع ہے کہ ہر دور میں ہوس سے ملک گیری کے مرض میں مبتلا انسانی بھیڑیوں کے کرتوتوں اور ان سے پیدا ہونے والے نتائج کا ذکر کرتی ہے۔ آج بھی دنیا میں خشکی اور تری میں ہی نہیں، فضاؤں تک ہر جگہ فساد پھیل گیا ہے۔ آیت نمبر 33 میں اس تباہی سے نکلنے کا علاج بتایا گیا ہے، جس میں فرمایا کہ اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ اس دین راسخ کی سمت میں جما دو، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ گویا ہر ظلم و فساد کا مقابلہ دین قیم پر کاربند ہونے ہی سے ممکن ہے۔ آج فساد پھیلانے والوں کا ہدف امت مسلمہ ہے، اور اس فساد سے بچ جانے کا راستہ امت مسلمہ کے لیے سوائے اس کے اور کوئی نہیں ہے کہ وہ اپنے دین کی طرف رجوع کرے، اس پر کاربند ہو جائے اور اپنا عملاً سارا نظام اس کے مطابق ڈھال لے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 47 میں یہ وعدہ کیا ہے کہ جس طرح پہلے مجرموں سے وہ انتقام لیتا رہا ہے، اسی طرح مومنین صالحین کی مدد کر کے کافروں کو کیفر کردار تک پہنچانا اللہ کے ذمے ہے۔ سورہ کے آخری رکوع میں اللہ نے انسان کی زندگی کے مختلف ادوار کا تذکرہ کیا ہے۔ ان سب میں اللہ اپنے بندے پر نظر رکھتا ہے۔ پہلا مرحلہ پیدائش کے وقت انتہائی ضعف کی حالت سے شروع ہوتا ہے، پھر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ضعف قوت میں بدلتا چلا جاتا ہے۔ جوبن پر پہنچنے کے بعد پھر زوال شروع ہوتا ہے، قوتیں کمزور ہونے لگتی ہیں، پھر بڑھاپا اور ضعیفی آ لیتی ہے۔ یہ بھی اللہ کی قدرتوں میں سے ایک قدرت اور نشانی ہے۔ آخرت کے دن انسان اپنے پورے عرصہ حیات کا حساب دینے کے لیے اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا۔ مجرموں کو اس دن یوں محسوس ہوگا کہ دنیا میں گھڑی بھر سے زیادہ ان کا قیام نہیں رہا، جبکہ اہل ایمان کے اندازے درست ہوں گے۔ سورہ کے آغاز ایسے مضمون سے ہوا تھا جسے سن کر مخالفین استہزاء کے ساتھ ساتھ اشتعال میں آ گئے تھے۔ آخری آیت میں اللہ نے اپنے نبی اور ان کی وساطت سے اہل ایمان کو حکم دیا ہے، صبر کرو، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور ہرگز ہلکا نہ پائیں تم کو وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے۔ یہ سورہ روم کے مضامین ہیں۔ اس کے بعد ہم سورہ لقمان سنیں گے۔ سورہ لقمان بھی مکی صورت ہے۔ اس صورت کے دوسرے رکوع میں حضرت لقمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس لیے سورت کا نام سورہ لقمان رکھ دیا گیا ہے۔ دشمنان اسلام نے اسلام کا راستہ روکنے کے لیے اپنی قوتیں مجتمع کرنے اور انہیں اسلام کے خلاف استعمال کرنے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ ان حالات میں اللہ نے حکم دیا کہ اہل ایمان حوصلے بلند رکھیں، فلاح انہی کا مقدر ہے، چونکہ اسلام کا راستہ روکنے کے لیے سختی اور تشدد کے علاوہ شیطانی کلچر اور ثقافت کا حربہ بھی استعمال کیا گیا تھا، اس لیے اس پر بھی جامع تبصرہ فرمایا گیا ہے۔ قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے لہو الحدیث یعنی کلام دل فریب کا سہارا لیا گیا۔ ناچ گانے اور لہو و لعب کی مجلسیں عام کی گئیں۔ لوگوں کو قرآن سے ہٹانے کے لیے ہر شیطانی جال اور ترغیبی حربہ استعمال میں لایا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے لہو الحدیث کے بارے میں فرمایا، خدا کی قسم اس سے مراد گانا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل ہوا ہے، جو شخص گانے والی مغنیات کی مجالس میں بیٹھ کر گانا سنے گا اور قیامت کے روز اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ آج بعض نام نہاد دانشور سارا زور اس بات پر لگا رہے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا اور گانا بجانا ثقافت کی جان ہے۔ ان واضح احکام کی موجودگی میں جن کا تذکرہ ابھی کیا، یہ جسارت وہی شخص کر سکتا ہے جو خوف خدا سے یاری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے لا تعلق ہو گیا ہو۔ قرآن کے جاں فضا پیغام نے اس دور میں بھی شیطانی کلچر و ثقافت کو شکست فاش دی تھی۔ اس میں
آج بھی یہ صلاحیت موجود ہے۔ حضرت لقمان اللہ کے نبی تو نہیں تھے، لیکن ایک مرد حق شناس اور رجل رشید تھے۔ عربوں میں ان کی شخصیت ایک حکیم اور دانا کی حیثیت سے مشہور تھی۔ معروف جاہلی شعراء امراء القیس، لبید، عائشہ اور طرفہ وغیرہ کے کلام میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ مجلہ لقمان کے نام سے ان کی حکیمانہ باتیں بھی سینہ بہ سینہ منتقل ہوتی چلی آ رہی تھیں۔ قرآن نے لقمان کا جو تعارف پیش کیا ہے اس میں ایک عظیم مبلغ و دائی اور مربی و مزکی کے روپ میں نظر آتے ہیں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے دین، اخلاق اور معاملات ہر چیز کا جامع چارٹر پیش کیا ہے۔ اسے بہترین تربیتی کورس بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے انہوں نے جو جامع ہدایات دی ہیں وہ اللہ کی شکر گزاری، توحید خالص اور شرک کے بطلان سے شروع ہوتی ہیں۔ پھر حقوق العباد کا تذکرہ ہوتا ہے جس میں سب سے اولیت والدین کے حقوق کو دی گئی ہے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں یہ یقین کہ وہ ہر چیز سے باخبر ہے، حتیٰ کہ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز، خواہ وہ کسی چٹان میں ہو یا زمین کی تہوں کے نیچے پڑی ہو یا آسمانوں کی پہنائیوں میں کہیں گم ہو، اللہ کی نظروں سے ہرگز پوشیدہ نہیں۔ اقامت نماز، امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کے نتیجے میں آنے والے مصائب پر صبر اس تربیتی چارٹر کا اہم حصہ ہیں۔ اسی طرح لوگوں سے خوش اخلاقی اور حسن سلوک، درست روی سے اجتناب، تکبر و غرور سے مکمل پرہیز اور آواز کو پست رکھنے کی عادت اور ہر معاملے میں میانہ روی اختیار کرنے کی روش بھی لقمانی تعلیمات کے اہم اجزاء میں ہے۔ یہ تمام ہدایات اتنی اہم اور جامع ہیں کہ اگر کوئی شخص ان پر کاربند ہو اور اپنی اولاد کو بھی اسی کی تربیت دے تو حقیقی اسلامی معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے۔ سورہ کے آخر میں اللہ نے قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر شخص اس دن اپنی جواب دہی خود کرے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ آخری آیت میں اللہ تعالی نے مفاتیح الغیب سے 5 چیزوں کا بیان فرمایا ہے۔ نمبر 1، قیامت کی گھڑی کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ نمبر 2، بارش کے نظام پر اسی کا تصرف ہے۔ نمبر 3، ماؤں کے پیٹ میں پرورش پانے والے جمبین کے بارے میں مکمل علم اسی کے پاس ہے۔ نمبر 4، اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے کسی متنفس کو کچھ پتہ نہیں، اللہ جانتا ہے۔ نمبر 5، کسی شخص کی موت زمین کے کس چپے پر آئے گی کسی کو کچھ معلوم نہیں، اللہ کو معلوم ہے۔ 5 چیزوں کا بیان۔ قیامت کی گھڑی کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں، بارش کے نظام پر اس کا تصرف ہے، ماؤں کے پیٹ میں پرورش پانے والے جنین کے بارے میں مکمل علم اسی کے پاس ہے، اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے کسی متنفس کو کچھ پتہ نہیں، اللہ جانتا ہے۔ کسی شخص کی موت زمین کے کس چپے پر آئے گی کسی کو کچھ معلوم نہیں، اللہ کو معلوم ہے۔ بخاری شریف میں وارد ہے کہ یہ 5 چیزیں ہیں اور ان کا علم اللہ ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ یہ سورہ لقمان کے مضامین ہیں۔ اس کے بعد سورہ سجدہ، مکی سورت۔ قرآن مجید میں اگرچہ 14 مقامات پر سجدے آئے ہیں، لیکن اس سورہ میں آنے والے سجدہ تلاوت کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ سجدہ رکھ دیا گیا ہے۔ اس سورہ میں اللہ رب العالمین نے توحید، آخرت اور رسالت کے مضامین بیان کیے ہیں، جنت اور دوزخ کا تذکرہ کیا ہے اور اہل جنت اور اہل دوزخ کی صفات بیان کی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس سورت کی تلاوت جمعے کے دن فجر کی نماز میں فرمایا کرتے تھے، کیونکہ اس میں قیامت کا بہت مؤثر نقشہ کھینچا گیا ہے اور کئی روایات کے مطابق قیامت جمعے کے دن ہی وقوع پذیر ہوگی۔ قیامت کا عذاب تو بڑا سخت عذاب ہوگا، مگر اس سے قبل دنیاوی زندگی میں بھی اللہ باغیوں کو عذاب دیتا رہتا ہے۔ واضح رہے کہ اہل ایمان پر جو مشکلات آتی ہیں اللہ نے انہیں عذاب نہیں، ابتلا و آزمائش قرار دیا ہے، اور حدیث کے مطابق مومن پر آنے والی آزمائش اس کے گناہوں کا کفارہ
اور درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوتی ہے۔ واضح رہے کہ عذاب بےخونی کے لیے ہوتا ہے اور ابتلا سے جگانا مقصود ہوتا ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 11 میں یہ مضمون بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ موت کا ایک فرشتہ ہر شخص پر متعین ہے جو وقت مقررہ پر اس کی جان قبض کرنے کا ذمہ دار ہے۔ ان تمام فرشتوں کے سردار اسرائیل ہیں۔ مکے میں کفار طنزیہ انداز میں پوچھا کرتے تھے، اگر تم سچے ہو تو اپنے خیال کے مطابق اپنا فیصلہ صادر کرا دو۔ جواب میں فرمایا گیا کہ جس فیصلے کی جلدی تم مچا رہے ہو اس کا دن جب آ جائے گا تو پھر کافروں کو کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ ایسے کجر و معاندین کے بارے میں فرمایا گیا کہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، وہ اپنے صحیح وقت پر صادر ہو جائے گا۔ اہل ایمان کی صفت بیان کی گئی کہ راتوں کو وہ اپنے نرم و گرم بستر چھوڑ کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کا انعام بھی بیان کیا گیا۔ پھر جیسا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا کر رکھا گیا ہے، اس کی کسی متنفس کو خبر نہیں ہے۔ یہ بات آیت نمبر 17 میں بیان کی گئی۔ یہ سورہ سجدہ کے مضامین ہیں۔ اس کے بعد سورہ احزاب ہم سنیں گے۔ سورہ احزاب مدنی سورہ ہے اور غزوہ احزاب، غزوہ بنی قریظہ جو دونوں ہی سن 5 ہجری میں پیش آئے، ان کے مضامین سے بحث کرتی ہے۔ آج کی تلاوت شدہ تمام آیات میں اس موضوع سے متعلق آیت نمبر 120 اور دیگر آیات میں احزاب، لشکر یعنی فوجیں کا ذکر مذکور ہے، اسی لیے سورت کا نام سورۃ الاحزاب رکھا گیا ہے۔ غزوہ خندق میں چونکہ صرف قریش ہی نہیں، عرب کے دیگر قبائل اور ان کی فوجیں بھی مدینے کے محاصرے کے لیے آ گئی تھیں، اس لیے جنگ کو خندق کے علاوہ احزاب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس صورت میں ایک اہم مضمون یہ بیان ہوا ہے کہ مومنین کے نزدیک اللہ کے نبی ان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن مومنین کی مائیں ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ اپنی جانیں قربان کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ نہ آنے دی۔ یہی اہل ایمان کی صفت ہے کہ وہ حرمت رسول پر کٹ مرنے کو سعادت و کامیابی سمجھتے ہیں۔ اسی طرح امہات المومنین رضی اللہ عنہن کو ہر بندہ مومن اپنی حقیقی ماں کی طرح محترم و مقدس سمجھتا ہے۔ 5 اولو العزم پیغمبروں کا ذکر آیت نمبر 7 میں کیا گیا ہے۔ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اسماء گرامی مذکور ہیں۔ ان انبیاء علیہ السلام سے اللہ نے پختہ عہد لیا جو صداقت کی علمبرداری اور باطل کی سرنگونی کے لیے کمر بستہ رہے۔ یہی کام ان کے پیروکاروں کے کرنے کا ہے۔ آیت نمبر 9 سے غزوہ احزاب کے واقعات و حالات پر تبصرہ شروع ہوتا ہے۔ اس جنگ میں منافقین بالکل ننگے ہو گئے تھے اور مخلص اہل ایمان خالص کندن بن کر نمودار ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے دونوں کا کردار واضح الفاظ میں بیان کر دیا ہے۔ منافقین کے بارے میں فرمایا کہ جب انہوں نے مخالف لشکروں کو دیکھا تو یہ بزدل کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھے۔ خندق کی کھدائی کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روم و ایران کی فتوحات اور صنع و ہیرا پر قبضے کی خوشخبریاں سنائی تھیں۔ اب جب لشکروں نے ہر جانب سے مدینے کا محاصرہ کر لیا اور آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آنے لگے، تو منافقین کا خبث سے باطن بھی کھل گیا۔ وہ کہنے لگے ہمیں فتوحات کے جھوٹے وعدے سنائے جا رہے تھے، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ ہم قضاء حاجت کے لیے بھی کہیں نہیں جا سکتے۔ یہ تو منافقین کا حال تھا۔ مخلص اہل ایمان کا نقشہ قرآن نے یوں کھینچا ہے۔ جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے، یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات سچی نکلی۔ اس پرخطر گھڑی میں ان کے ایمان اور تسلیم و رضا یعنی خود سپردگی میں اضافہ ہو گیا۔ یہ بات آیت نمبر 22 میں بیان کی گئی۔ آج بھی امت مسلمہ کے خلاف کفر و نفاق کے اتحادی فوجیں برسر پیکار ہیں۔
عراق و افغانستان، کشمیر و فلسطین، سبھی کے اندر یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے۔ منافقین بالخصوص امت مسلمہ کے لوگ کفار کے حمایتی ہیں۔ قریش کی فوجوں کا یہ محاصرہ بڑا سخت تھا۔ مدینے میں اہل مدینہ کا بھوک پیاس سے بھی برا حال تھا۔ دشمن کی کثرت کی وجہ سے ایک خوف کی کیفیت بھی تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ موسم بہت شدید سرد تھا، لیکن اللہ کے رسول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین خندق کھودنے سے لے کر دشمن کے مقابلے پر مورچہ زن ہونے تک کمال جرأت و شجاعت کے ساتھ ڈٹے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران ارشاد فرمایا، اب قریش کے لوگ تم پر کبھی چڑھائی نہ کر سکیں گے، اب تم ان پر چڑھائی کرو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت بالکل سچی تھی۔ اس کے بعد قریش کو کبھی مدینے کی طرف رخ کرنے کی ہمت نہ ہوئی، تا کہ سن 8 ہجری میں مدینے نے مکے کو فتح کر لیا۔ اہل ایمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت پر پختہ یقین تھا، جبکہ منافقین اسے بھی مشکوک سمجھ رہے تھے۔ جنگ کی سختیوں کے دوران بڑے بڑے عظیم واقعات رونما ہوئے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ایک رات کو خندق عبور کر کے قریش کی مجلس شورا میں پہنچ جانا، اور پھر ان کے حالات آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا بھی ایمان افروز واقعہ ہے، جس کی تفصیلات تاریخ میں مذکور ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کا یہودی جاسوس کو اس وقت قتل کر دینا جب وہ مسلمانوں کے محلے میں جاسوسی کے لیے آیا تھا، اور ایک حویلی میں عورتوں اور بچوں کو دیکھ کر واپس جانا چاہتا تھا، پھر اس کا سر کاٹ کر علیحدہ پھینک دینا بھی جنگ کا پانسا پلٹنے کا بہانہ بنا۔ یہودی قریش سے ساز باز کر کے خواتین پر حملہ کرنا چاہتے تھے، لیکن اپنے جاسوس کی سربریدہ لاش دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے، اور انہوں نے گمان کیا کہ حویلی میں عورتیں ہی نہیں، جنگجو مرد بھی موجود ہیں، حالانکہ وہاں کوئی جنگجو مرد موجود نہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا عمرو بن عبد داؤد اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا نوفل بن عبداللہ بن مغیرہ کو قتل کرنا بھی عظیم واقعات ہیں۔ اس جنگ میں قبیلہ بنو غطفان کے ایک شخص نعیم بن مسعود کا کردار بھی عظیم تھا، جو مسلمان ہو گئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق قریش، بنو غطفان اور مدینے کے یہودان بنی قریظہ کے درمیان ایسی غلط فہمیاں پیدا کی کہ وہ اپنے منصوبوں کو عملی جامہ نہ پہنا سکے۔ جنگ میں کفار کے 4 جنگجو، جو عمرو بن عبد داؤد، اس کا بیٹا سہیل بن عمرو، منبع بن عثمان اور نوفل بن عبداللہ بن مغیرہ قتل ہوئے، جبکہ 5 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جنگ کے دوران، اور ایک صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جنگ کے بعد شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ ان صحابہ کے نام یہ ہیں: سعد بن معاذ، انس بن اوس بن عتیق، عبداللہ بن سہیل، طفیل بن نعمان، ثعلبہ بن غنمہ بن عدل اور کعب بن زید رضی اللہ عنہم اجمعین۔ طویل محاصرے کے بعد قریش پر اللہ رب العالمین نے ایسا طوفان بھیجا جس نے ان کے اوثان خطا کر دیے۔ وہ محاصرہ اٹھا کر مکے کی طرف یوں بھاگے جیسے کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس نے ان کا منہ پھیر دیا، وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے، اور مومنین کی طرف سے لڑنے کے لیے اللہ ہی کافی ہو گیا۔ آیت نمبر 26 اور 27 میں بنو قریظہ سے لڑی جانے والی جنگ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ یہودیوں کا آخری قبیلہ تھا جو مدینے میں رہ رہا تھا۔ یہ اپنی خباثتوں اور عہد شکنی کی وجہ سے بہت بدنام تھا۔ محاصرہ کرنے والے لشکروں کے بھاگ جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اسلحہ اتارا ہی چاہتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اللہ کا حکم پہنچایا کہ فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابھی اسلحہ نہ کھولیں، بلکہ بنو قریظہ کا قصہ بھی پاک کر دیں۔ بنو قریظہ نے محاصرے سے پہلے بڑی دھمکیاں دیں، مگر چند ہی دنوں کے محاصرے کے بعد بے بس ہو گئے۔ انہوں نے اس شرط پر ہتھیار ڈالنے کا عندیہ دیا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ان کے معاملے کا فیصلہ کر دیں۔ اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر معاملہ چھوڑتے تو یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے عفو درگزر کا معاملہ کرتے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ چونکہ غزوہ احزاب میں زخمی ہو چکے تھے، اس لیے بنو قریظہ کے محاصرے میں شریک نہیں تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے انہیں مدینے سے بلایا گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو اس بات پر بڑا افسوس تھا کہ بنو قریظہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ثالث ماننے کے بجائے انہیں اپنا ثالث بنایا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ان کا فیصلہ تورات کے مطابق کیا اور فرمایا ان کے لڑنے والے تمام مرد قتل کر دیے جائیں، عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے اور ان کی تمام املاک مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دی جائیں۔ یہ فیصلہ نافذ ہوا اور یہ غدار اپنے بدترین انجام کو پہنچ گئے۔ اس کے چند دن بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ ان کی شہادت سے عرش عظیم بھی ہل گیا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا بڑا مقام تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدیق انصار قرار دیا تھا، جس طرح حضرت ابوبکر صدیق مہاجرین تھے۔ یہ وہ مضامین ہیں جو سورہ احزاب کی ان آیات میں بیان ہوئے ہیں جنہیں آج ہم تراویح میں سنیں گے۔ اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ العزیز کل ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان صورتوں کے مضامین کو سمجھنے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے اور اعمال صالح اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ To understand the full message of Quran, please watch all videos from day one. Like this and subscribe the channel for more Islamic videos. Thank you.